لوگوں کو تمہاری باتوں سے زیادہ تمہارے عمل سے سیکھنا چاہیے۔ مدینہ کے ایک کونے میں ایک درزی اپنی دکان پر کپڑے سی رہا تھا۔ وہ باتوں میں بہت نرم مزاج اور میٹھا بولنے والا تھا، لیکن جب کسی غریب کو دیکھتا تو اس کے لہجے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ ان کے ساتھ سخت رویہ اپناتا اور کبھی خیرات نہ دیتا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کی دکان پر آیا اور کہا، بیٹا میری قمیض بہت پرانی ہو گئی ہے، کیا تم اسے مفت میں سی سکتے ہو؟ درزی نے کہکا لگایا اور کہا، میرے ہاتھ میں سونا لگے تو میں کیوں مفت کام کروں؟ جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ بوڑھا خاموشی سے چلا گیا۔ یہ سب ایک نوجوان نے دیکھا جو قریب ہی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس نے سارا واقعہ حضرت علی کو سنایا۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، لوگوں کو تمہاری باتوں سے نہیں، تمہارے عمل سے سیکھنا چاہیے۔ پھر حضرت علی نے اس نوجوان کے ذریعے بوڑھے شخص کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے کپڑے سیے اور نرمی سے کہا، اگر تم کسی کے کام نہ آ سکو تو کم از کم اسے مایوس تو نہ کرو۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ عمل گفتار سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے الفاظ نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگلا بہت ہی خوبصورت قول، دل انسان کا وہ راز ہے جو صرف اللہ اور وہ خود جانتے ہیں۔ دوسروں کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ مدینہ میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا نعمان، نہایت بد لباس، خاموش طبیعت کا اور لوگوں سے دور رہنے والا۔ بازار والے اس کو پاگل فقیر کہتے کیونکہ وہ اکثر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا اور چپ رہتا۔ ایک دن ایک معزز تاجر کی قیمتی چیز چوری ہو گئی۔ شک فوراً نعمان پر گیا۔ سب نے کہا یہی ہے وہ، ہر وقت مشکوک حالت میں رہتا ہے۔ نعمان کو پکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگ زور دینے لگے کہ اسے سخت سزا دی جائے۔ یہ خبر حضرت علی تک پہنچی۔ آپ قاضی کی عدالت میں تشریف لائے اور نعمان کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا، کیا کسی نے اسے چوری کرتے دیکھا؟ سب خاموش ہو گئے، کوئی گواہ نہیں تھا، صرف شک اور بدگمانی۔ حضرت علی نے نعمان کو تنہائی میں بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے چوری کی ہے؟ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، نہیں یا علی، میں چوری نہیں کرتا۔ میں ہر رات اس مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کی تکلیف کو دور کر دے۔ میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جسے لوگوں نے بے وفا کہا، حالانکہ وہ بہت وفادار تھی۔ حضرت علی نے تحقیق کروائی اور آخرکار چور کوئی اور نکلا، ایک دولت مند خادم۔ حضرت علی ممبر پر چڑھے اور فرمایا، دلوں کا حال صرف وہ جانتا ہے جو دلوں میں ہے۔ تم نے اس نوجوان کو صرف اس کے لباس اور تنہائی کی بنیاد پر مجرم سمجھ لیا، حالانکہ وہ تم سب سے زیادہ پاکیزہ نکلا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کبھی بھی کسی کو اس کی ظاہری حالت سے نہ پرکھو۔ ہر دل ایک کہانی ہے جسے صرف اللہ اور اس کا بندہ ہی جانتا ہے۔ اگلا قول بہت ہی خوبصورت، دوستی کرو مگر آزما کر، دوستی نبھاؤ مگر سمجھ کر، کیونکہ دوست ہی دشمن بن سکتا ہے اگر نیت میں فطور ہو۔ کوفہ کے ایک نوجوان عبدالرؤف حضرت علی کے بہت قریب تھا۔ وہ روز ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے خطبے سنتا اور دوسروں میں علم بانٹتا۔ ایک دن عبدالرؤف اپنے دوست صہیب کو ساتھ لایا اور کہا، یا علی، یہ میرا بہترین دوست ہے، بالکل میرے جیسے، اس کو بھی علم و حکمت کا بہت شوق ہے۔ حضرت علی نے مسکرا کر صہیب کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن بعد حضرت علی نے دیکھا کہ دربار کی اہم معلومات کسی طرح باہر جا رہی ہیں، راز افشاں ہو رہے تھے۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ عبدالرؤف کا بہترین دوست ہی دراصل جاسوس تھا جو دشمنوں کے ہاتھ میں کام کر رہا تھا۔ حضرت علی نے عبدالرؤف کو بلایا اور نرمی سے کہا، دوستی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ جو بظاہر مخلص لگے وہ اندر سے فریب بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالرؤف رو پڑا اور کہا، یا علی، میں دھوکہ کھا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دھوکہ اسی کو ملتا ہے جو دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ ہر مسکرانے والا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ دوستی میں احتیاط، عقل اور بصیرت لازمی ہے، ورنہ نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اگلا قول، انسان کی اصل قیمت اس کے علم اور کردار میں ہے، لباس اور مقام وقتی ہوتے ہیں۔ اب اس پر کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک دکاندار نے کسی غریب شخص کو حقیر نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ لوگ بازار کا حسن خراب کرتے ہیں، گداگر اور جاہل۔ حضرت علی رک گئے، غریب شخص کے پاس جا کر بیٹھ کے اور پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، یا علی، میں ایک معلم ہوں، بچوں کو قرآن اور اخلاق سکھاتا ہوں، بازار آتا ہوں کہ کبھی کچھ بچت ہو جائے۔ حضرت علی نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں، تم نے اس انسان کو اس کے کپڑوں سے پہچانا، میں نے اس کی کردار اور علم سے۔ تم نے اسے ٹھکرایا، میں نے اسے عزت دی، کیونکہ انسان کی قیمت اس کے لباس یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے علم اور اخلاق سے ہوتی ہے۔
اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت نہ دیکھو. جو علم اور اخلاق والا ہو وہ اللہ کے نزدیک بلند ہے، چاہے لوگوں کی نظروں میں کم ہی کیوں نہ ہو. حضرت علی کا قول: خواہشیں انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہیں اور وہ خود کو نقصان دے بیٹھتا ہے. عاصم ایک ذہین طالب علم تھا، مگر دنیا کی چمک دمک، مہنگے کپڑے، گاڑیاں، برانڈڈ چیزیں دیکھ کر اس کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا: میں جلدی امیر بننا چاہتا ہوں. ایک دن اس کا دوست زاہد ایک انجان راستے پر لے گیا جہاں ایک سیٹ نوجوانوں کو چھوٹے کام کے بدلے بڑا پیسہ دیتا تھا. عاصم نے بغیر سوچے، بغیر تحقیق کے وہ کام شروع کر دیے. جلد ہی مہنگے کپڑے، مہنگی گڑی اور نیا فون اس کے پاس آ گیا. لوگ تعریف کرنے لگے، مگر اندر سے وہ خالی ہو چکا تھا. ایک دن اسے ایک کام دیا گیا جس میں غیر قانونی چیز شامل تھی. اس رات عاصم کی نیند غائب ہو گئی، دل پر بوجھ تھا. اچانک اس کی نظر حضرت علی کے قول پر پڑی جو اس کے والد نے کمرے میں لگایا تھا: خواہشیں انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہیں. عاصم نے آنکھوں میں آنسو لے کر سب کچھ چھوڑ دیا، خود کو قانون کے حوالے کیا، سچائی بتائی اور وعدہ کیا: اب میں عزت سے کماؤں گا خواہ وقت لگے. اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ نوجوانوں کو شارٹ کٹ کی نہیں، صبر، محنت اور ایمانداری کی ضرورت ہے، کیونکہ خواہشات وقتی سکون دیتی ہیں مگر روح کو غلام بنا دیتی ہیں. اب اگلا قول بہت ہی خوبصورت: جس نے خود کو پہچان لیا اس نے سب سے بڑا جہاد کر لیا. منیب ایک مشہور ٹک ٹاکر تھا، لاکھوں فالورز، لائکس، کمنٹس، مگر اندر سے وہ خود کو کھو چکا تھا. وہ ہر دن خود سے پوچھتا: میں کون ہوں؟ میری اصل کیا ہے؟ وہ ہر ویڈیو میں دوسروں کو خوش کرتا لیکن خود رات کو اداس ہوتا. وہ اپنی ذات میں سچائی کھو بیٹھا تھا. ایک دن اس کے نانا جی نے اسے بلایا اور پوچھا: بیٹا تو وہ ہے جو اسکرین پر نظر آتا ہے یا وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے؟ منیب خاموش ہو گیا. نانا جی نے حضرت علی کا قول سنایا: جس نے خود کو پہچان لیا اس نے سب سے بڑا جہاد کر لیا. منیب نے اسی رات اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا. اب وہ ایسے موضوعات پر ویڈیوز بنانے لگا جو نوجوانوں کو اندر سے بہتر بنائے. وہ لائکس کی دوڑ سے نکل آیا اور لوگوں کو خود ہی سچائی اور اخلاق کا درس دینے لگا. اب اس میں سبق کیا ہے کہ آج کے نوجوان سوشل میڈیا پر دوسروں کو متاثر کرنے میں خود کو کھو بیٹھتے ہیں. اصل جہاد یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور اپنی روح کو زندہ رکھیں. سب سے مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں خاموشی بھی سمجھ لی جائے. ایک ماں جو بول نہیں سکتی مگر بیٹے کا دل دعا سے بھر دیتی تھی. ایک غریب مگر نیک خاتون جو بول نہیں سکتی اپنے یتیم بیٹے علی کو اکیلے پالتی ہے. علی ہر وقت ناراض رہتا ہے کہ اس کی ماں کیوں بات نہیں کرتی، وہ دوسروں کی ماں جیسی کیوں نہیں. مگر آمینہ خاموشی سے اس کے لیے کام کرتی، دعا کرتی، ہر رات اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے کچھ کہے بغیر مانگتی. ایک دن علی کو حادثہ ہو جاتا ہے. ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے ہاتھ اٹھ چکے ہوتے ہیں. آمنہ اپنی خاموش دعا کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے. رات بھر وہ رب سے بات کرتی ہے دل سے. صبح علی ہوش میں آتا ہے. جب وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے تو پہلی بار اس کی خاموشی سنائی دیتی ہے. وہ روتے ہوئے ماں سے کہتا ہے: ماں، تم بولتی نہیں تھی لیکن تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہاری دعا سب کچھ کہہ جاتی تھی. آج کے نوجوان رشتوں میں الفاظ ڈھونڈتے ہیں مگر حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں خاموشی بھی سمجھ لی جائے. آج کا سب سے بہترین قول: کسی کا دل نہ توڑو کیونکہ دل وہ گھر ہے جس میں اللہ رہتا ہے. فقیر کے دل کی آہ جو ایک بادشاہ کو تخت سے محروم کر گئی. ایک ظالم بادشاہ جو دولت، شہرت اور طاقت میں ڈوبا ہوتا اپنے محل کے دروازے پر روز آنے والے ایک بوڑھے فقیر کو حقارت سے دیکھتا. ایک دن وہ فقیر کی جھونپڑی کو ختم کروا دیتا ہے تاکہ محل کا نظارہ خراب نہ ہو. فقیر خاموش رہتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہتا ہے: یا اللہ، تیرا ایک بندہ تیرے دوسرے بندے کا گھر توڑ ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اسی رات بادشاہ کو عجیب خواب آتا ہے. وہ خود فقیر ہے، بھوکا ہے اور لوگ اس پر ہنستے ہیں. وہ خواب اتنا شدید ہوتا ہے کہ نیند ٹوٹ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو خبر آتی ہے کہ محل میں آگ لگ گئی ہے. وہ بھاگتا ہے مگر سب کچھ جل چکا ہوتا ہے. بادشاہ تھکا کر فقیر کے پاس آتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے: میں نے تمہارا گھر توڑا، میرا سب کچھ چلا گیا. فقیر صرف اتنا کہتا ہے: حضرت علی نے فرمایا تھا دل نہ توڑو، یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ رہتا ہے. آج کی دنیا میں ہم غصے، غرور اور دولت میں لوگوں کے دل توڑتے ہیں مگر وہ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. جو اسے توڑتا ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے. حضرت علی کا اگلا قول: انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے.
یعنی اصل انسان اس کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک نوجوان ہارون ہر روز ایک بزرگ فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی ادب سے بات کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کا نمائندہ اعلان کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ عقل و فہیم والا ہوگا اسے بادشاہ کا مشیر بنایا جائے گا۔ ہارون کو بلایا جاتا ہے، سب حیران ہوتے ہیں۔ ایک فقیر کا شاگرد بادشاہ کے سامنے، لیکن وہ بہت دانشمند باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ متاثر ہو کر کہتا ہے، تو میرے مشیر بننے کے قابل ہو، مگر ایک آخری سوال، تمہیں عقل کس نے دی؟ ہارون جواب دیتا ہے، میری عقل میری فطرت میں ہے، کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ غرور تھا۔ بادشاہ فوراً کہتا ہے، جس شخص نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا وہ کسی قابل نہیں۔ ہارون سب کچھ کھو دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ الفاظ غرور یا عاجزی کا آئینہ ہوتے ہیں اور ایک غلط لفظ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ حضرت علی کا اگلا قول، دنیا خواب کی مانند ہے اور موت اس کی حقیقت ہے۔ وہ شخص جو سب کچھ خرید سکتا ہے مگر زندگی نہیں۔ اسد ایک ارب پتی شخص تھا، گاڑیاں، بنگلے، شہرت، طاقت، سب کچھ، مگر ایک دن ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اسے ایک لا علاج مرض ہے اور وہ زندگی کے صرف 3 مہینے ہی اس کے پاس باقی ہیں۔ وہ اپنی دولت سے اپنی زندگی خریدنا چاہتا ہے، ہر ہسپتال، ہر ملک، ہر ٹیکنالوجی آزما لیتا ہے مگر کچھ فائدہ نہیں۔ ایک دن وہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے جہاں ایک چھوٹا بچہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے ابو کو جنت دے، وہ کچھ نہیں چھوڑ کر گئے، بس ایمان۔ اسد وہی رک جاتا ہے۔ دل میں ایک آواز آتی ہے، اس بچے کا باپ خالی ہاتھ کیا مگر پرسکون، تم سب کچھ رکھتے ہو مگر دل بے سکون ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، رو رو کر توبہ کرتا ہے، سکون پا لیتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا ایک خواب ہے اور موت اس کی حقیقت۔ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، صرف نیت، عمل اور توبہ ہمارے ساتھ جاتی ہے۔ آج کے یہ 10 اقوال حضرت علی کے آپ کو کیسے لگے اور ان میں سے کون سے قول نے آپ کے دل کو چھو لیا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔